بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور بحث جو چل رہی تھی کل وہ مفہوم مخالف کے حوالے سے ایک بحث تھی اور یہ جو صفحہ ہے صفحہ نمبر 206 اس پہ ایک سوال علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ یہاں سے تھا فَإِن قُلْتَ، یہ والا جو اعتراض تھا کہ اگر تم یہ کہو کہ قال فی الاشباء من کتاب القضاء، کہ الاشباء والنظائر میں کتاب القضاء میں یہ بات ہوئی ہے کہ لا یجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس فی ظاہر المذہب کالادلۃ، کہ لوگوں کے کلام میں، کلام ناس میں مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہے ظاہر مذہب کے مطابق، کل ادلتی جیسے کہ دلائل میں ہوتا ہے۔ دلائل سے مراد جو نصوص ہیں، کلام شارع ہے، تو اسی طرح کلام ناس میں بھی مفہوم میں مخالف لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اما مفہوم الروایتی، اور جہاں تک روایات کے مفہوم مخالف کی بحث ہے تو فحجت، وہاں پر مفہوم مخالف لینا یہ حجت بن سکتا ہے، دلیل بن سکتی ہے، کما فی غایت البیان من کتاب الحج، جیسے غایت البیان میں کتاب الحج کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فقط، معترض کی جانب سے علامہ شامی نے فرمایا کہ یہ تو اس بحث کے برخلاف ہے، لما مرہ جو کہ گزر چکا ہے، من انہ غیر معتبر فی کلام الشارع فقط، کہ مفہوم مخالف تو کلام شارع میں صرف غیر معتبر ہے۔ رہی بات کلام شارع کے علاوہ کلام کی، چاہے وہ روایات ہوں یا وہ روایت ہوں یا پھر وہ جو ہے کلام ناس ہو، تو اس میں تو اسے معتبر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ایک اعتراض بنا، یعنی صاحب اشباہ کے کلام میں جو لوگوں کے کلام کے متعلق بات ہوئی ہے اس میں مفہوم مخالف سے حجت پکڑنے کو انہوں نے جائز قرار نہیں دیا، درست قرار نہیں دیا۔ تو ما قبل بحث میں یہ بات گزری ہے کہ کلام ناس ہو یا روایات ہو، ان میں مفہوم مخالف بہرحال معتبر ہوتا ہے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں قلت، اس مقام پر میں کہتا ہوں، الذی علیہ المتاخرون ما قدمنا، علماء متاخرین جس مذہب پر ہیں وہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اچھا،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں 5ویں جلد میں ارشاد فرمایا ہے کہ عبارات کتب میں مفہوم مخالف بلا شبہ معتبر ہے۔ شامی میں ہے کہ عبارات کتب میں مفہوم مخالف حجت ہوتا ہے، خواہ وہ مفہوم لقبی ہو۔ علماء اصول نے یہی تصریح کی ہے، نیز اسی میں ہے کہ سوال کے وقت اسی پر فتویٰ ہوگا، کیونکہ عبارات کتب میں مفہوم مخالف حجت ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مفاہیم کتب حجت تو ہیں لیکن ان کی حجت قطعی نہیں ہے۔ تو اگر مفہوم مخالف کو ہم حجت بناتے بھی ہیں تو یہ حجت قطعی نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں ایک اور مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ مفہوم کی دلالت قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ کتب میں بہت سی قیود غیر احترازی آتی ہیں، تو اب نصوص کو صحیح مذہب پر محمول کرنا اولا ہے۔ بہرحال مفہوم مخالف جو ہے وہ اس کی دلالت قطعی نہیں ہوتی۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک بحث لے کر آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہی الاشباح والنظائر کی جو شرح ہے علامہ بیری رحمہ اللہ تعالی کی، علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح میں فرماتے ہیں کہ والذی فی الظہیریتی، کہ فتاوی ظہیریہ میں جو قول مذکور ہے، کون سا قول؟ کہ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ علامہ بیری کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ فتاوی ظہیریہ میں جو عبارت مذکور ہے کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ظاہر المذہبی عند علمائنا رحمہم اللہ تعالی، اور یہی ظاہر مذہب ہے ہمارے علماء کا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام کریں گے فتاوی ظہیریہ کی عبارت پر، کہ ظہیریہ میں مصنف نے فرمایا کہ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، کہ جو مفہوم مخالف ہوتا ہے اس سے دلیل پکڑنا، اس سے حجت پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہوا ظاہر المذہب عند علمائنا، یہ ہمارے علماء کے نزدیک ظاہر مذہب ہے، مطلب ظاہر الروایہ سے یہ ثابت ہے۔ اب رہی یہ بات جو امام محمد کے حوالے سے ہے، وما ذکرہ محمد فی السیر الکبیر من جواز الاحتجاج بالمفہوم، اور وہ بات جسے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر کبیر میں اس حوالے سے ذکر کیا کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا، احتجاج کرنا، حجت بنانا اس کو، یہ جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں فتاوی ظہیریہ والے کہ فذالک خلاف ظاہر الروایہ، یہ جو ہے وہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے بات تھوڑی مختلف ہو رہی ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے، الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، ٹھیک ہے۔ تو ظہیریہ والوں نے کہا کہ یہ ظاہر مذہب ہے، ہمارے علماء کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ آپ مفہوم مخالف سے دلیل
نہیں پکڑ سکتے۔ اب امام محمد نے سیر کبیر ہی میں، اور سیر کبیر کتب ظاہر الروایہ میں ہے، امام محمد نے سیر کبیر ہی میں مفہوم مخالف سے حجت پکڑنے کو جائز قرار دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا فضالک کا خلاف ظاہر الروایہ، یہ جو روایت ہے خاص سیر کبیر کی، یہ ظاہر الروایہ کی روایات کے برخلاف ہے، یعنی جو اکثر روایتیں ہیں وہ تو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے، صرف سیر کبیر کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرف گئے ہیں کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز ہے۔ اب یہ سارا جو ہے وہ علامہ بحری ظہیریہ کے حوالے سے لا رہے ہیں۔ قال فی حواش الکشف، اسی طرح فرماتے ہیں کہ حواشی کشف کے اندر یہ بات ہے کہ رأیت فی الفوائد الظہیریۃ فی بابی ما یکرہ فی الصلاۃ، کہ صاحب حواشی الکشف کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ فوائد ظہیریہ، اب یہ فتاوی ظہیریہ نہیں ہے، یہ فوائد ظہیریہ کہتے ہیں کہ میں نے فوائد ظہیریہ میں باب ما یکرہ فی الصلاۃ میں یہ دیکھا کہ ان الاحتجاج بالمفہوم یجوز، کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ذکرہ شمس الائمۃ السرخسی فی السیر الکبیر، اور امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات سیر کبیر کے اندر بھی بیان فرمائی۔ کیا بات بیان فرمائی؟ کہ مفہوم مخالف سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ ابھی تک یہ بات نہیں ہو رہی کہ کس چیز میں، کس معاملے میں، یہ کلام مطلق چل رہا ہے، کلام ناس میں، کلام شارع میں، روایات میں، کس میں؟ بات ابھی تک یہ مطلق لے کر آ رہے ہیں، جب سے علامہ بحری اس کی شرح میں کلام کر رہے ہیں تو وہ مطلقاً بات کر رہے ہیں۔ آپ اوپر دیکھیں کہ قال البحری فی شرحی والذی فی ظہیریۃ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز وهو ظاہر المذہب وما ذکرہ محمد فی السیر الکبیر من جواز الاحتجاج بالمفہوم فذلک خلاف ظاہر الروایہ۔ پھر فرمائے کہ قال فی حواشی الکشف رأیت فی الفوائد الظہیریہ فی باب ما یکرہ فی الصلاۃ ان الاحتجاج بالمفہوم یجوز، ذکرہ شمس الائمہ السرخسی فی السیر الکبیر۔ وقال، اب امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر کبیر کی شرح کے اندر جو ہے یہ بات بیان کی کہ بھئی مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ امام محمد نے بھی سیر کبیر میں یہی بات بتائی کہ بھئی جائز ہے۔ اب امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وقال، قال کا فائل امام سرخسی ہے کہ بنا محمد مسائل السیر علی الاحتجاج بالمفہوم، کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سیر کے مسائل تھے ان کی بنیاد مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنے پر رکھی ہے۔ جو سیر کے مسائل ہیں ان کی جو بنیاد رکھی ہے امام محمد نے، وہ مفہوم مخالف سے دلیل لینے کی بنیاد پر ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ وَإِلَى هَذَا مَالَ الْخَصَّافِ، اور اسی طرف امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مائل ہوئے۔ وَبَنَا عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْحِيَلِ، اور امام خصاف نے اپنی کتاب الحیل میں جو مسائل تھے ان کی بنیاد بھی مفہوم مخالف سے دلیل لینے کی صورت میں ہی بیان کی ہے اور بنیاد رکھی ہے۔ وہ فی المصفہ، اور اسی طرح کتاب المصفہ میں بیان کیا کہ التخصیص بالذکر لا يدل علی نفی ما عداہ، کہ کسی چیز کا ذکر کے ساتھ خاص کر دینا وہ اس کے ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔
وہ اس کے ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ اب صاحب مصفہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبارت جہاں پر آتی ہے نا تخصیص بالذکر لا يدل علی نفی ما عداہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ مفہوم مخالف کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جہاں پر کسی مسئلے میں خاص طور پر کسی چیز کے عدم جواز کا ذکر ہے، تو اب مفہوم مخالف اس کا کیا بنے گا کہ اس کے علاوہ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے ایک مثال دی تھی نا، فی الصائمۃ زکوٰۃ، کہ سائمہ جانور میں زکوٰۃ ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ کہ غیر سائمہ جتنے جانور ہوں گے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو تخصیص بالذکر، کہ اگر جیسے سائمہ کو ذکر کے ساتھ خاص کر دیا تو یہ اس بات پر تو دلالت نہیں کرتا کہ ما عدا سے زکوٰۃ کی نفی ہو گئی۔ تو گویا کہ جو المصفہ والے ہیں وہ اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ مفہوم مخالف کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، قلنا فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ التخصیص فی الروایاتی وفی متفاہم الناس وفی المعقولات یدل علی نفی ما عداہ، کہ روایات میں تخصیص کرنا اور لوگوں کے کلام میں، گفتگو میں تخصیص کرنا، اور اسی طرح معقولات میں تخصیص کرنا، یدل علی نفی ما عدا، کہتے ہیں یہ ما عدا کی نفی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اب یہ جو قلنا کے بعد گفتگو کی ہے یہ المصفہ ہی کی گفتگو ہے۔ تو المصفہ نے جو پہلے التخصیص بالذکر لا يدل علی نفی ما عداہ کہا ہے، گویا کہ یہاں ان کی مراد کلام شارع تھی، کہ کلام شارع میں کسی چیز کو خاص کر دینا اس کے ما عدا سے نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ رہی بات روایات میں تخصیص، لوگوں کی گفتگو میں تخصیص اور معقولات میں تخصیص، تو یہ ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو من النکاح لکھا ہوا ہے یہ مصفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ فی المصفہ من النکاح، باب النکاح میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر انہوں نے اس کو پھر شاید مس پرنٹنگ کی وجہ سے الگ کر دیا ہے، ورنہ یہ مصفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہاں پر المصفہ کی عبارت مکمل ہوئی۔ تو المصفہ نے جو ہے اس مسئلے کو کھولا تھوڑا سا، اس سے اوپر دیکھیں سیر کبیر میں جواز احتجاج بالمفہوم تھا، کہ مفہوم مخالف میں جو دلیل پکڑنا ہے وہ جائز ہے، مطلق بیان ہوئی تھی بات۔ امام سرخسی نے بھی یہی کہا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ امام محمد نے اپنی بنیاد اسی چیز پر رکھی ہے کہ مفہوم مخالف سے دلیل لے سکتے ہیں، تو شعر کی ساری بنیاد اسی پر رکھی۔ امام خصاف نے مسائل حیل کی بنیاد اسی پر رکھی۔ لیکن مصفہ والے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ خاص کرتے ہیں ذکر کے ساتھ، اس کا ذکر خاص طور پر کرتے ہیں، تو مادہ کی نفی پر یہ دلالت نہیں کرتا۔ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے قلنا کہہ کر کہا کہ بھئی روایات اور لوگوں کے کلام میں اور معقولات میں جو ہے وہ دلالت کرتا ہے مادہ کی نفی پر۔ گویا کہ وہ صاحب مصفہ نے اگرچہ کلام شاعری کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ کلام شاعری کو الگ مان رہے ہیں اس مقام پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں وفی خزانۃ الروایات، اسی طرح خزانۃ الروایات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ القید فی الروایت ینفی ما عداہ، عبادت پر غور کیجئے گا کہ فرماتے ہیں کہ روایت میں قید لگا دینا، کسی چیز کو مقید کر دینا۔ اچھا، قید لگانا، مقید کرنا، یہ تخصیص کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی تخصیص ہو جاتی ہے اس میں۔ آپ کسی چیز کو خاص کرتے ہیں تو اس میں کوئی قید لگانی پڑے گی تبھی تو وہ خاص ہو جائے گا۔ تو خزانہ روایت میں یہ عبارت ہے کہ القید فی الروایتی، روایت میں جو قید ہے وہ ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ روایت میں
جو قید ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ما عدا کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ خزانۃ الروایت والے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روایات کے اندر مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وفی سراجیہ، اسی طرح سراجیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اما فی متفاہم الناسی من الاخبارات، رہی بات لوگوں کے گفتگو کی، لوگوں کے مفاہیم کی، یعنی جو ان کی خبریں ہوتی ہیں، اخبارات ہوتی ہیں، تو فَإِنَّ تخصیص الشیء بالذکر يدل على نفی ما عداہ، تو اس مقام پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ذکر کے ساتھ خاص کر دینا وہ اس کے ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ گویا کہ اخبارات میں بھی مفہوم مخالف لینا درست ہوگا۔ کذا ذکرہ السرخسی، جیسا کہ امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو اب یہاں مزید کھل کے سامنے ایک بات آئی کہ امام سرخسی گویا کے لوگوں کی جو گفتگو ہے اس میں مفہوم مخالف کے جواز کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ انتہا، یہاں پر یہ ساری گفتگو ہو گئی مکمل خزانۃ الروایات۔ اقولو، اقولو جو قول ہے یہ امام بیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ امام بیری اب کتنی چیزیں لے کر آئے، یہ عبارت کا رب سمجھیے گا۔ امام بیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ شروع میں گفتگو انہوں نے جہاں سے شروع کی، انہوں نے کہا کہ جناب والا بات یہ ہے کہ یہ جو فتاوی ظہیریہ میں ہے کہ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز وہو ظاہر المذہب عندنا، ٹھیک ہے، تو پہلے تو فتاوی ظہیریہ کی عبارت لے کر آئے علامہ بیری جس میں مفہوم مخالف کو حجت بنانا جائز قرار نہیں دیا گیا تھا۔ پھر امام محمد کی بات لے کر آئے کہ انہوں نے جائز قرار دیا، اور پھر اسی پر کلام کو چلاتے رہے۔ فوائد ظہیریہ میں بھی اسی حوالے سے بات ہوئی، امام سرخسی نے سیر کبیر میں بھی یہی بات کی اور امام محمد کا حوالہ دیا، امام خصاف کا حوالہ دیا، صاحب مصفا نے مزید اس مسئلے کو کھول کر رکھ دیا، اور پھر خزانۃ الروایات نے بھی اسی طرح اس بات کو بیان کیا۔ تو اب علامہ بیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کلام کر رہے ہیں، ذرا توجہ دیجیے گا اس طرف۔ علامہ بیری کہتے ہیں اقولو الظاہر ان العمل على ما في السیر کما اختارہ الخصاف فی الحیل۔ علامہ بیری کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ ان العمل، عمل ہونا چاہیے اس پر علی ما فی السیر، جو سیر کبیر میں ہے، کما اختارہ الخصاف، جس موقف کو امام خصاف نے بھی اپنایا ہے۔ اچھا، سیر میں کون سا موقف تھا؟ سیر میں مفہوم مخالف کو دلیل بنانا جائز تھا، اسی کی بنیاد پر امام محمد نے اپنے مسائل کی بنیاد رکھی نا، اور امام خصاف نے حیل کی بنیاد بھی اسی پر رکھی کہ مفہوم مخالف جائز ہے۔ تو علامہ بیری یہاں پر صاحب اشباہ کے کلام کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ظاہراً تو ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہراً ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان العمل، عمل ہونا چاہیے علی ما فی السیری، اس قول پر، اس موقف پر جو سیر میں ہے، کما اختارہ الخصاف فی الحیل، جیسے کہ امام خصاف رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الحیل میں اس کو اختیار کیا۔ وَلَمْ نَرَى مَنْ خَالَفَهُ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو اس موقف کی مخالفت کرے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ انتہا کلام البیری، امام بیری کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر بات ہوئی تھی صاحب اشباہ کے حوالے سے، اب ذرا ہم اوپر چلیں۔
تو صاحب اشباح کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ لا يجوز الاحتجاج فی الکلام بالمفہوم فی کلام الناس فی ظاہر المذہب، کہ ظاہر مذہب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے۔ تو علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فیصلہ کن عبارت لا کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی عبارتوں میں کتابوں میں یہی دیکھا کہ ظاہر ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مفہوم مخالف کو حجت بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرمایا کہ الظاہر ان العمل علی ما فی السیر، کہ ظاہر تو یہی ہے کہ عمل اس قول پر کیا جائے جو سیر میں، کما اختارہ الخصاف فی الحیل، جیسے امام خصاف نے حیل میں اس کو اختیار کیا، ولم نر من خالفہ، اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کی مخالفت کرے۔ گویا کہ علامہ بیری بھی صاحب اشباح امام ابن نجیم مصری کی یہاں پر مخالفت میں اتر آئے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ای ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم، یہ جو علامہ بیری نے کہا نا کہ الظاہر ان العمل علی ما فی السیر، کہ ظاہر یہی ہے کہ عمل اس موقف پر کیا جائے جو سیر میں ہے اور جو امام خصاف نے اختیار کیا، تو علامہ شامی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم، کہ عمل اس موقف پر ہونا چاہیے کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز ہے، لیکن علامہ شامی کہتے ہیں لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً مفہوم مخالف سے احتجاج جائز نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کچھ دیر اوپر کہی تھی، کچھ دیر پہلے، کہ جو علماء نے عبارتیں بیان کی اس میں انہوں نے کلام شارع اور ان چیزوں کی اتنی بحث نہیں کی تھی، خاص طور پر علامہ بیری جو عبارتیں لے کر آئے سیر کی، خفاف کے حوالے سے اور امام سرخسی کی، تو اس میں تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا، براہ راست ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا تھا کہ مفہوم مخالف سے حجت پکڑنا جائز ہے، تو اس میں نہ کلام شارع کی بات ہوئی، نہ جو ہے روایت کی بات ہوئی، اور نہ ہی کلام ناس کی بات ہوئی۔ تو علامہ شامی مزید علامہ بیری کے کلام کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم، کہ بھائی درست بات تو یہی ہے کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا بالکل جائز ہے اور اسی موقف پر عمل ہوگا، لیکن لا مطلقاً، لیکن علامہ بیری کا بھی مقصد یہی تھا اور علامہ شامی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلق نہیں، بل فی غیر کلام شارعی، بلکہ کس میں ہونا چاہیے مفہوم مخالف سے حجت پکڑنا جائز ہو، کس میں؟ کلام شارع کے علاوہ کلام کے اندر، کما علمت مما قررناہ، جیسا کہ تم نے اس بحث سے بھی جانا جو ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو یہ بات بالکل کلیئر۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اب ذرا غور کیجئے گا، میں بالکل ٹھہر ٹھہر کر ان عبارتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، جبکہ علامہ بیری اور علامہ سرخسی، امام محمد، ان سب کی عبارتوں سے تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ مطلقاً مفہوم مخالف سے احتجاج کرنا جائز ہے، لیکن علامہ شامی آ کر یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن لا مطلقاً بل فی غیر کلام شارعی، مطلقاً نہیں ہونا چاہیے بلکہ شارع کے کلام کے علاوہ میں ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ وہ مطلق کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ صاحب اشباح نے کیا کہا، اس کے جواب میں تو علامہ بیری نے اپنا فیصلہ کن قول بیان کر دیا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ علامہ شامی یہاں پر آ کر مطلق اور مقید کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو، کہ بھئی مطلقاً مفہوم مخالف حجت نہیں ہوگا، کلام شارع کے علاوہ بھی مفہوم مخالف حجت ہوگا۔ تو علامہ شامی اپنے اسی موقف کو مضبوط کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِلَّا، یہ وَإِلَّا جو ہے دلیل ہے علامہ شامی کی اور ان فقہاء کی جو کلام شارع کے علاوہ کلام کے اندر جو ہے مفہوم مخالف کو حجت قرار دیتے ہیں۔
تو وَإِلَّا سے دلیل دیتے ہیں علامہ شامی کہ فَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ جواز العمل به حتی فی کلام الشارع، فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وَإِلَّا ورنہ تو یوں ہوگا کہ السِّيَرُ الْكَبِير میں فرماتے ہیں کہ رَأَيْتُهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ کہ ہم نے تو سیر کبیر میں مفہوم مخالف پر مطلقاً عمل کرنے کا جواز دیکھا ہے، حتیٰ فی کلام شارع، حتیٰ کہ کلام شارع میں بھی۔ اب دلیل کو سمجھیے گا کہ علامہ شامی دلیل لے کر کیسے چل رہے ہیں۔ وَإِلَّا فَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ جواز العمل یا جواز العمل به حتیٰ فی کلام الشارع، کہتے ہیں اگر آپ ہماری اس مطلق اور مقید کی بات نہیں مانتے تو اگر آپ براہ راست سیر کبیر کو لیتے ہیں تو اس میں تو شارع کے کلام میں بھی مفہوم مخالف کو کے اوپر جو ہے وہ مفہوم مخالف پر عمل کرنے کے جواز کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا ہے۔ اب علامہ شامی جو ہے وہ سیر کبیر کا حوالہ دینے لگے ہیں کہ بھائی ہم تو مطلق اور مقید کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو ہم تو پھر آپ کو یہ دکھائیں گے سیر کبیر میں کہ آپ کو کلام شارع میں بھی آپ کو مفہوم مخالف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب حوالہ دے کر کہتے ہیں فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَذَبَائِحِهِمْ کہ امام محمد نے باب آنیت المشرکین و ذبائحہم میں ذکر کیا کہ ان تزوج نساء النصارى من اہل الحرب لا يحرم، کہ جو جو نصارہ ہیں اہل حرب میں سے ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ جو نصارہ ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنا، اہل حرب نصارہ ان کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ، اچھا اب امام محمد نے یہ مسئلہ جب بیان کیا تو امام محمد نے دلیل کہاں سے لی؟ امام محمد کلام شارع لے کر آ رہے ہیں اور اس کے مفہوم مخالف سے دلیل لے کر آ رہے ہیں۔ یہی تو بات علامہ شامی بتا رہے ہیں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ سیر کبیر میں تو آپ کو مطلق نظر آئے گا، اس کو مقید کرنا پڑے گا، وہ کیسے مقید کرنا پڑے گا وہ آگے بتائیں گے۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں آپ ذرا غور کریں کہ سیر کبیر میں کیا کہا گیا۔ سیر کبیر میں امام محمد نے فرمایا کہ بھئی جو اہل حرب نصارہ ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔ اور اب وہ کہاں سے دلیل لے کر آتے ہیں؟ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ، اس مسئلے پر دلیل بنایا امام محمد نے اس حدیث کو بحدیث علی مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی مجوسی حجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حجر کے مجوسیوں کی طرف خط لکھا، یدعوہم الی الاسلام، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ فمن اسلم قبیلہ، تو جو اسلام لے آیا اس کے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا یا قبیلہ، اس کا اسلام قبول کر لیا گیا۔ ومن لم یسلم، اور جو اسلام نہیں لایا ضربت علیہ الجزیۃ، اس پر جزیہ رکھا گیا۔ وَأَن لَا يُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا يُنْكَحُ لَهُمْ امْرَأَةٌ، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اسلام نہیں لایا تو اس پر جزیہ بھی ہے، ان کی ذبیحے کو کھایا بھی نہیں جائے گا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب امام محمد نے اس مقام پر کلام شارع کے مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہوئے
جو نصارہ تھے ان کی اہل حرب نصارہ ان کی بیویوں سے نکاح کے جواز کا حکم بیان کیا، حلیت کا حکم بیان کیا۔ اب حدیث پر غور کیجئے کہ حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر کے مجوسیوں کی طرف آپ نے خط لکھا کہ اسلام لے آؤ، جو اسلام لے آئے گا ہم اس کے اسلام کو قبول کریں گے، اور جو نہیں لے کر آئے گا تو اس کے اوپر جزیہ ہوگا، اور اس کے ذبیحے کو بھی نہیں کھایا جائے گا، اس کی عورتوں سے نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں کیا کہتے ہیں؟ قال شمس الائمۃ السرخسی فی شرحہ، سیر کبیر کی شرح میں امام شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا فَكَأَنَّهُ ای محمد، گویا کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے استدلنا دلیل پکڑی بتخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوز بذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں خاص کر دیا ہے مجوسیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کر دیا ہے؟ خاص کر دیا ہے مجوسیوں کو۔ مقام ہجر کے مجوسیوں کو کہا تھا کہ اسلام لے آؤ، لے آئے تو قبول ہے، نہیں لائے تو جزیہ بھی دینا پڑے گا، تمہارا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا، اور تمہارے عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام محمد نے کیا کیا؟ بتخصیص استدلنا بتخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسیوں کو جو خاص کیا ہے، اسی سے امام محمد نے استدلال پکڑا ہے، دلیل پکڑی ہے۔ بذالک، اس سے اس بات پر دلیل پکڑی ہے کہ علی انہ لا بأس بنکاح نساء اہل الکتاب، کہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی، اسلام نہیں لائے تو تمہاری عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر جو ہے ان کو دعوت اسلام نہیں دیا گیا، وہ ویسے ہی اہل کتاب رہے، تو ان کی عورتوں سے نکاح جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں اسلام پیش ہو جائے اور وہ انکار کر دیں تو بات الگ ہے۔ اور پھر خاص طور پر امام محمد فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کی تخصیص کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو غیر مجوسی جو اہل کتاب ہیں، یعنی مجوسی تو غالباً اہل کتاب نہیں ہے، وہ کتاب والے نہیں ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، تو جو ان کے علاوہ ہیں غیر مجوسی، غیر مسلم ہیں، تو ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے مجوسیوں کی تخصیص کی ہے۔ تو مفہوم میں مخالف یہ نکلے گا کہ غیر مجوسی ہوں، تو جب بھائی مجوسیوں کی عورت سے نکاح حلال نہیں ہے تو غیر مجوسی کی عورت سے نکاح حلال ہونا چاہیے، یہی مفہوم میں مخالف نکلتا ہے، اور امام محمد نے اسی سے استدلال کیا ہے۔ تو امام سرخسی نے فرمایا کہ فَكَأَنَّهُ أي محمد استدل بتخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوز بذلك على انه لا باس بنکاح نساء اہل الکتاب۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر واضح طور پر جو ہے وہ آپ کو کلام شاعری میں بھی مفہوم مخالف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ فَإِنَّهُ بَنَى هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ، تو امام محمد نے تو اپنی کتاب کی بنیاد ہی اسی بات پر رکھی ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے نا وہ حجت ہوتا ہے، وَيَأْتِي بیان ذَلِکَ فی موضعہ، اور امام سرخسی نے فرمایا کہ اس کا بیان اپنے مقام پر آئے گا۔ ثم قال بعد اربعۃ ابواب فی باب ما یجب من طاعۃ الوالی فی قول محمد، اچھا اس کے بعد اسی کتاب میں سیر کبیر کی شرح میں 4 ابواب کے بعد ایک باب آتا ہے، باب ما یجب من طاعت الوالی، باب ہے جی والی کی اطاعت میں سے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ واجب ہوتی ہیں بندے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فی قول محمد، امام محمد کا قول ہے کہ لو قال مناد الامیر، کہ اگر امیر کے منادی نے یہ بات کہی، منادی پکارنے والا،
امیر کسی کو اعلان کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے نا کہ بھائی جا کر اعلان کر دو سامنے، یعنی جنگ کا معاملہ ہے تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ منادی ہوا کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، زور آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ اعلان کیا کرتے تھے۔ تو امیر نے کیا کیا کہ اپنے منادی سے کہا، اپنے اعلان کرنے والے سے کہا کہ تم جا کر اعلان کرو۔ اور اب امیر نے وہ جو منادی ہے اس نے کیا اعلان کیا، سنیے گا۔ اس نے اعلان یہ کیا کہ من اراد العلفا یا علفا فلیخرج تحت لواء فلان، کہ جو ارادہ رکھتا ہے العنفا، یہ علوفہ جانور پیچھے بھی گزرا ہے، چرنے والا جانور، گھروں کے اندر چرنے والا جانور، تو اس سے مراد ہے جانوروں کا چارہ۔ من اراد العنفا، جو اپنے جانوروں کے لیے چارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیخرج تحت لواء فلان، تو وہ جو ہے فلاں کے جھنڈے کے نیچے سے نکل آئے، یعنی وہ جو ہے فلاں کا جھنڈا چھوڑ کر کسی کا بھی نکل آئے۔ فرماتے ہیں فہذا بمنزلۃ نہیں، یہ قول جو ہے وہ نہیں کے منزلے اور مرتبے میں ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ ای یعنی نہیہم عن ان یفارقوا صاحب اللواء بعد خروجہم معہ، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جھنڈے والے کے ساتھ نکلے ہیں اس کے جھنڈے سے باہر نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ای نہیہم عن ان یفارقوا صاحب اللواء، کہ وہ جو ہے صاحب لواء سے جدا نہ ہو، بعد خروجہم معہ، اس کے ساتھ نکلنے کے بعد۔ یعنی گویا کہ اس عبارت کا مقصد یہ تھا کہ امیر جو ہے وہ اعلان کرواتا ہے کہ بھائی اپنے ہی فوج میں وہ یہ اعلان کرواتا ہے بھائی جسے اپنے جانور کا چارہ چاہیے وہ نکل جائے، یعنی جو جا کر اپنے گھروں میں اپنے جانور کو چارہ کھلانا چاہتا ہے وہ نکل جائے۔ تو اس مقام پر گویا کہ اس کا مفہوم مخالف نکل رہا ہے، اور وہ یہ نکل رہا ہے، اور یہ کلام ناس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ مفہوم مخالف یہ نکل رہا ہے کہ بھائی نہیں نکلنا ہے تمہیں، جنگ کی حالت ہے، جنگ کی حالت میں بندہ جانوروں کا جا کر چارہ نہیں دیکھتا۔ تو لہٰذا اگر امیر یہ ندا کروائے کہ من اراد العلف فلیخرج تحت لواء فلان، جو اپنے جانوروں کو چارہ کھلانا چاہتا ہے وہ نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ روک رہا ہے کہ بھائی نہیں نکلو، جس کے ساتھ تم نکل چکے ہو پہلے ہی، اب اس کے جھنڈے سے باہر نہ نکلو، اس کے گروہ سے علیحدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وقد بینا، اب اس کی تشریح میں آگے امام سرخسی کہتے ہیں کہ وقد بینا، اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہو، کہ امام محمد نے بنا حاضل کتابہ، اپنے کتاب کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ علی ان المفہوم حجت، کہ مفہوم مخالف حجت ہے۔ تو دیکھیے اس مقام پر بھی مفہوم مخالف لیا گیا۔ وظاہر المذہب عندنا ان المفہوم لیس بحجت، اب یہ امام سرخسی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر مذہب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ مفہوم مخالف حجت نہیں، مفہوم الصفتی و مفہوم الشرطی فی ذالک سواء، اب اس میں مفہوم صفت ہو یا مفہوم شرط ہو یہ ہر جگہ پر برابر ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ اعتبر المقصود الذي يفهمه اکثر الناس في هذا الموضوع، اب یہ اگلی عبارت کو ذرا سمجھیے گا کہ امام سرخسی نے یہ فرما دیا کہ امام محمد نے تو اپنی کتاب کی بنیاد اس پر رکھی، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، چاہے وہ مفہوم صفت ہو یا مفہوم شرط ہو، دونوں اس میں برابر۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَكِنَّهُ، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتبر المقصود، اس مقام پر مقصود کا اعتبار کیا ہے،
الذی یفہمہ اکثر الناس فی ھذا الموضع، اس مقصود کا اعتبار کیا ہے کہ جسے اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں اس مقام پر، یعنی یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے جنگ کا، حالت جنگ کا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجوسیوں کو خط لکھا، تو امام محمد نے اصل مقصود کا اعتبار کیا، اور اس بنیاد پر آپ نے مفہوم مخالف سے حجت پکڑی۔ یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھیے کہ ہمارا اصل مذہب کیا ہے، چاہے وہ امام محمد ہوں یا جملہ احناف ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کے نزدیک مفہوم مخالف حجت نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام سرخسی، ٹھیک ہے، یہ امام شامی کی بات نہیں ہو رہی، امام سرخسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مذہب جو ظاہر الروایہ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، لیکن امام محمد کیوں اس کو حجت بنا رہے ہیں؟ فرمائیں کہ اس لیے کہ امام محمد نے یہاں مقصود کا اعتبار کیا ہے ان مسائل کے اندر، کہ یہاں پر جو ہے جو مقصود ہوتا ہے اسے اس مقام پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جن کا تعلق جنگوں سے ہوتا ہے، یا وہ جنگوں کے اندر ایسے منادی کو ندا کرتے ہوئے سنتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں خط و کتابت والے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اصل مقصد کیا ہے، امیر کہنا کیا چاہ رہا ہے، جو سربراہ ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس حیثیت سے امام محمد نے مفہوم مخالف لیا ہے، اپنے اصول سے ہٹے نہیں ہیں، بلکہ اس حیثیت سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے۔ لأن الغزاة في الغالب لا يقفون على حقائق علومی، فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو غزات ہوتے ہیں، غزات کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنے والے لوگ، فی الغالبی غالب طور پر، لا یقفون علی حقائق العلوم، وہ علوم کی حقیقتوں سے عموماً واقف نہیں ہوتے۔ جنگجو لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی جنگوں کے اندر گزاری ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مفہوم موافق کیا ہے، مفہوم مخالف کیا ہے، وہ سیدھا سیدھا دیکھتے ہیں کہ ہمارے امیر کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد نے یہاں پر مفہوم مخالف کیوں لیا، تو در حقیقت مفہوم مخالف نہیں لے رہے امام محمد، سمجھیے گا بات کو۔ علامہ سرخسی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ امام محمد در حقیقت مفہوم مخالف کلام شارع میں، اور اسی طرح جو یہ جو منادی امیر ہے اس میں مفہوم مخالف کو نہیں لے رہے۔ وہ تو امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگوں کے مسئلے ہیں، اور جنگوں کے مسئلے جنگجو جانتے ہیں کہ اصل مقصد، اصل کلام کس بارے میں چل رہا ہوتا ہے، انہیں علوم کے حقائق کا علم نہیں ہوتا، انہیں یہ مفہوم موافق، مفہوم مخالف کا علم نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں امیر کا مقصد یہاں اس مقام پر یہ جملہ کہنے کا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی ہماری فوج کہیں پر لڑ رہی ہے، تو اب ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اب جو سولجر ہوں گے، جو فوجی ہوں گے، وہ اس چیز میں بحث نہیں کریں گے کہ جی اس کا مفہوم مخالف کیا ہے، اس کا مفہوم موافق کیا ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے، کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان چیزوں کے حقائق سے، ان علوم کے حقائق سے واقف نہیں ہوتے۔ وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ إِنَّمَا نَهَى النَّاسَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ، اور ان کا جو امیر ہے وہ محض ان الفاظ کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نہن النَّاسَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ، وہ لوگوں کو روک رہا ہے جو ہے وہ خروج کرنے سے، سوائے وہ لوگوں کو روک رہا ہے خروج کرنے سے، الا تحت لواء فلان، مگر فلاں کے جھنڈے سے کے نکلنے سے، ٹھیک ہے۔ فجعل النہی المعلوم بدلالت کلامہ کالمنصوص علیہ، لہذا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وجہ سے اس کلام کی دلالت النص کو، فجعل النہی المعلوم بدلالت کلامہ، یہ دلالت سے مراد جو ہے دلالت النص ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کلام کی دلالت النص کو صراحت کردہ بات کی طرح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، منصوص علیہ بات کی طرح بنا دیا،
کہ جو کلام کی دلالت سے سمجھ میں آ رہا تھا اس کو آپ نے ایسے کر دیا جیسے کہ یہ جو ہے وہ منصوص علیہ بات ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، وہ مقتضا ہوں، یہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح تھی یہ مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب علامہ شامی یہ بات کس لیے لے کر آئے تھے؟ پیچھے آپ جائیے تو علامہ شامی یہ بات اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہم نے مطلق اور مقید کی بحث کیوں کی ہے، جبکہ آپ کو شعر کبیر میں نظر آئے گا، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ شعر کبیر میں تو کلام اشارے کا بھی مفہوم مخالف لیا گیا، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی اس کو شرح کے ساتھ لے کر آئے، اور اب اس عبارت کا مقتضا، امام سرخسی کے کلام کا مقتضا بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس کا مقصد کیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ مقتضا ان ظاہر المذہبی ان المفہوم لیس بحجت حتی فی کلام الناس، کہتے ہیں کہ جو اصل مذہب ہے، جو ظاہر مذہب ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ مفہوم مخالف بالکل بھی حجت نہیں ہے، یہاں تک کہ کلام الناس میں بھی حجت نہیں ہے۔ یہی امام سرخسی بھی کہنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں امام سرخسی ایک جو مثال تھی وہ امام محمد کی لے کر آئے، کلام اشارے والی، اور ایک کلام امیر والی، دونوں میں آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمائے کہ یہاں پر جو ہے وہ اصل میں مفہوم مخالف نہیں لیا جا رہا، بلکہ جنگ کی حالت کی وجہ سے جو ہے ہم ایک مفہوم کو لے رہے ہیں، اور دلالت کلام کو، دلالت النص کو ہم جو ہے وہ عبارت النص اور منصوص کی طرح، صراحت کی طرح لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام سرخسی کا مقصد یہ تھا کہ ان ظاہر المذہبی ان المفہوم لیس بحجت، کہ ظاہر مذہب تو یہی ہے کہ جو مفہوم مخالف ہے وہ بالکل بھی حجت نہیں ہے، یہاں تک کہ کلام ناس میں بھی نہیں ہے۔ لأن ما ذکرہ فی ھذا الباب من کلام الامیر فہو من کلام الناس لا من کلام شارع، کیونکہ جو کلام امیر کا ذکر کیا ہے اس باب میں امام محمد نے، وہ کلام ناس میں سے ہے، نہ کہ کلام شارع میں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی تعلیل جو علامہ سرخسی ہیں انہوں نے بیان کر دی کہ یہاں مفہوم مخالف اصل میں لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ جنگی حالت کی وجہ سے یہ کلام اس طرح سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لأن ما ذکرہ فی ھذا الباب، کیونکہ اس باب میں جو ذکر کیا ہے امام محمد نے من کلام الامیر، امام امیر کے کلام میں سے، فہو من کلام الناس، وہ کلام الناس میں سے، لا من کلام شارع، نہ کہ کلام شارع میں سے، تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی کلام الناس میں بھی مفہوم مخالف نہیں لے سکتے، وہ صرف ایک استثنائی صورت بیان کر دی کہ وہ جنگی حالت اور فلاں چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ دلالت کو صراحت کے مقام پر رکھ دیا گیا۔ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنِ الْأَشْبَاحِ، اب ذرا سمجھیے، فرماتے ہیں یہی وہ بات ہے جو الاشباح والنظائر کے کلام کے موافق ہے۔ میں آپ کو دوبارہ اوپر لے کر چلوں کہ الاشباح والنظائر میں کیا بیان ہوا تھا، یہ دیکھیں کہ لا يجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس فی ظاہر المذہب، کہ ظاہر مذہب کے مطابق لوگوں کے کلام سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت تطبیق دی ہے۔ علامہ بیری نے تو جو ہے وہ یہاں وہاں سے بات نکال دی، ٹال دی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ سرخسی کا پورا کلام لا کر کس چیز کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو اصل مذہب ہمارا بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ مفہوم مخالف کلام ناس میں بھی جائز نہیں، اور اسی کو امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاشباح کے اندر بیان کیا، وہذا موافق لما مر عن الاشباح، اور یہی موافق ہے اسی کے جو الاشباح سے حوالے سے گزرا ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، والظاہر ان القول بکونہ حجتا فی کلامہم، اب جو ظاہر المذہب تھا یعنی متقدمین کا جو موقف تھا وہ تو یہی تھا کہ مطلقاً مفہوم مخالف جائز نہیں، حتیٰ کہ کلام ناس میں بھی، وہ ہم نے بیان کر دی۔ اب فرماتے ہیں کہ وظاہر ان القول بکونہ
حجتن فی کلامہم، رہی یہ بات کہ یہ قول کرنا کہ مفہوم مخالف حجت ہے لوگوں کے کلام میں، یہ کون سا موقف ہے؟ تو علامہ شامی کہتے ہیں قول المتاخرین، یہ متاخرین کا قول ہے۔ یہ ان القول، قول جو ہے یہ انا کی کا اسم بن رہا ہے، اور جو اگلا قول آ رہا ہے قول المتاخرین، یہ انا کی خبر بن رہا ہے۔ فرماتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا حجت ہونا لوگوں کے کلام میں، یہ قول کرنا، یہ قول متاخرین کا ہے۔ کما یعلم من عبارت شرح التحریر السابقہ، جیسا کہ شرح التحریر کی گزشتہ جو عبارت ہے اس سے ہمیں پتہ چلا۔ وَلَعَلَّ مُسْتَنِدُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ مِنْ كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ السِّتَّةِ بل هو آخرها تصنيفا فالعمل عليه كما قدمناه في النظم۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور وَلَعَلَّ مُسْتَنِدُهُمْ فِي ذَلِكَ، اور شاید، ہم ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ متاخرین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور شاید علماء متاخرین کی دلیل فی ذالک، اس معاملے میں کہ وہ کلام ناس میں مفہوم مخالف کو حجت مانتے ہیں، اس معاملے میں ما نقلنا ہوا آنفن، جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے سیر کبیر سے، فَإِنَّهُ مِن کتب ظاہر روایتی، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم مخالف یہ جو کلام ناس میں لیا گیا نا امیر کے کلام میں، تو ہو سکتا ہے کہ فقہائے متاخرین نے امام محمد کی سیر کبیر سے نقل کرتے ہوئے کوئی تعلیل، کوئی جو ہے اس کے اندر احتمالات اور ان چیزوں کو بیان کیے بغیر براہ راست علماء متاخرین نے سیر کبیر کی اس عبارت کو لیا کہ دیکھو امیر کے قول کا مفہوم مخالف لیا گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی کلام ناس میں مفہوم مخالف لینا حجت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ متاخرین کی دلیل جو ہے وہ سیر کبیر کی یہی عبارتیں ہیں۔ فَإِنَّهُ مِن كُتُبِ ظاہر روایت، کیونکہ یہ بھی کتب ظاہر روایہ میں ہیں، بل ہوا آخر ہوا تصنیف، بلکہ آخری تصنیف کردہ کتاب ہی یہی ہے۔ فالعمل علیہ، تو لہٰذا عمل انہوں نے متاخرین نے اسی پر قرار دیا، کما قدمناہ فی النظم، جیسے کہ ہم نے نظم میں بھی یہ بات بیان کر دی ہے۔ والحاصل، اب ما حاصل کیا بنتا ہے؟ ما حاصل کو دیکھیے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ ان العمل العان علی اعتبار المفہوم فی غیر کلام الشارع، کہ اب جو ہے وہ کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ خلاصہ یہ بنا کہ ان العمل العان، کہ اب کیا کیا جائے گا، فرماتے اب یہ ہوگا کہ علی اعتبار المفہوم فی غیر کلام شارع، کلام شارع کے علاوہ کا جو کلام ہوتے ہیں اس میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا، لأن التنصیص علی الشیء فی کلامہ لا یلزم منہ ان یکون فائدته النفی عما عداه، فرماتے ہیں کیونکہ جو شارع کا کلام ہوتا ہے، لأن التنصیص علی الشیء فی کلامہ، وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ شارع کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ شارع کے کلام میں تنصیص علی الشیء کرنا یعنی کسی چیز کو صراحتاً منصوصاً ذکر کر دینا، لا یلزم منہ، یہ وہی اصول الگ الفاظ کے ساتھ علامہ شامی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا یلزم منہ، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان یکون فائدتہ، کہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ النفی عما عدا ہو، کہ ما عدا کی نفی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ما عدا کی نفی اس میں نہیں ہوتی، لأن کلامہ معدن البلاغتی، کیونکہ جو شاعری کا کلام ہوتا ہے وہ بلاغت کا خزانہ ہوتا ہے، بلاغت کا معدن ہوتا ہے، بلاغت کی کان ہوتی ہے جس سے بلاغت کے خزانے نکلتے ہیں، کلام شاعری ایسا ہوتا ہے، تو اس کو بند نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس کا صرف مفہوم مخالف نکالو، نہیں، فقط یکون مرادہ غیر ذالک، ہو سکتا ہے کہ شاعری کی مراد اس کلام میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہو، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے،
فرمائیں کہ کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ عورتیں جو تمہارے زیر سرپرستی ہیں، زیر نگرانی ہیں، فَإِنَّ فَائِدَةَ التَّقْيِيدِ بِالْحُجُورِ كَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ فِي الرَّبَائِبِ۔ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ حجور کم کا جو قید لگائی گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کون ذالک هو الغالب فی الربائب، کہ ربائب میں یہ اکثر ہوتا ہے۔ واما کلام الناس فهو خال عن هذه المزیت، رہی بات لوگوں کے کلام کی تو وہ اس فصاحت و بلاغت سے خالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیستدل بکلامہم علی المفہوم، لہذا لوگوں کے کلام میں تو مفہوم مخالف پر استدلال کیا جائے گا، لأنہ المتعارف بینہم، کیونکہ یہ ان کے درمیان جو ہے وہ متعارف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ پھر شرح شعر کبیر کے حوالے سے مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور پھر صریح اور مفہوم میں تقدم و تاخر کی بحث کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو ان دونوں ابحاث کو ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد مشہور زمانہ بحث عرف کی بحث وہ آنے والی ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ الکریم دیکھیں گے۔ اور اب ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد ان ابحاث کو اختتام تک پہنچائیں، اور یہ سمجھے کہ اس کتاب کی مشکل ابحاث میں سے ایک آخری بحث تھی جو یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد تو انشاءاللہ الکریم بہت زیادہ آسانی ہے۔ امید ہے کہ آج جس انداز میں میں نے رک رک کر سبق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔